बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम एक ऐसी हकीकत पर बात करने जा रहे हैं जिसे हर इंसान ने जरूर देखना है, चाहे वो अमीर हो या गरीब, ताकतवर हो या कमजोर, फिर चाहे छोटा हो या बड़ा। और वो हकीकत है मौत, और खास तौर पर कब्र का पहला दिन। ये वो दिन है जिसके बाद दुनिया के सारे रिश्ते खत्म हो जाते हैं और असल जिंदगी का आगाज हो जाता है। जब इंसान इस दुनिया से रुखसत होता है तो सबसे पहले उसका जिस्म खामोश हो जाता है, लेकिन रूह का सफर शुरू हो जाता है। लोग गुस्ल लेते हैं, कफन पहनाते हैं, और चंद लम्हों में वो शख्स जो कभी हमारे साथ हंसता था, बोलता था, कब्र की तरफ ले जाया जाता है। उस लम्हे इंसान को अंदाजा होता है कि असल हकीकत क्या है और दुनिया कितनी आर्जी थी। और आप जानते हैं कि मरने के बाद इंसान से जो सबसे पहली चीज छीनी जाती है वो क्या है? वो है इंसान का अपना नाम। जिस नाम से वो दुनिया में जाना जाता था, सबसे पहले मरने के बाद उसे वो छीना जाता है। इंसान का नाम लेने के बजाय मैयत कहकर बुलाया जाता है। मैयत कहकर उसके बारे में बात की जाती है। तो सोचें, इस नाम पर हम अपनी जिंदगी में गुरूर कर रहे होते हैं और सबसे पहले हमसे हमारा वो नाम ही छीन जाएगा। जब मैयत को कब्र में रखा जाता है और सब लोग वापस लौट जाते हैं तो एक अजीब खामोशी छा जाती है। वो लम्हा बहुत भारी होता है, क्योंकि अब इंसान बिल्कुल अकेला होता है। ना उसके साथ उसके माँ बाप होते हैं, ना बीवी होती है, ना औलाद, ना दोस्त। यही वो रिश्ते होते हैं जिसकी बुनियाद पर वो जिंदगी में अकड़ के चलता है, जिसकी बुनियाद पर वो जिंदगी में अपने सुरखरू और कामयाबी हासिल करता है। लेकिन मरने के बाद सबसे पहले ये रिश्ते ही उससे छीन जाते हैं, और कब्र में उसके साथ उसके सिर्फ अमाल होते हैं। हदीस के मुताबिक कब्र में दो फरिश्ते आते हैं और इंसान से तीन सवाल करते हैं। तुम्हारा रब कौन है? तुम्हारा दीन क्या है? और तुम्हारे नबी कौन है? ये सवाल जुबान से नहीं बल्कि ईमान से दिए जाते हैं। अगर इंसान दुनिया में अल्लाह को मानकर जिया हो, नमाज, दुआ और नेकियों के साथ जिंदगी गुजारी हो, तो जवाब आसान हो जाते हैं। अगर हमने अपनी जिंदगी इसी गफलत में गुजार दी, अल्लाह की नाफरमानी में, उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीकों के खिलाफ जाकर, कुरान के खिलाफ जाकर हमने जिंदगी गुजारी हुई, तो ये सवाल हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाते हैं। हमारे पास इन सवालों का जवाब नहीं होगा। अगर हमने सारी जिंदगी ही शैतान के मुताबिक गुजार दी, तो कब्र वाले दिन जो है, हमारे पास क्या जवाब होगा उसका? हमारे पास इसका जवाब देने का कुछ भी नहीं होगा। हमारी जुबान लड़खड़ाएगी, हम लाख कोशिशें करेंगे कि हम बताएं कि इसका जवाब क्या है। हालांकि वो जवाब हमें आता भी होगा, लेकिन हमारी जुबान से अदा नहीं होगा, क्योंकि हमने जब अपनी जिंदगी ही उसके मुताबिक नहीं गुजारी, तो कैसे हम इसका जवाब दे सकते हैं। नेक इंसान की कब्र रोशन कर दी जाती है, उसके लिए जन्नत की खिड़की खोली जाती है, सुभान अल्लाह, और वो सुकून की नींद सो जाता है, माशाअल्लाह। लेकिन जो अल्लाह को भूल कर जीता है, उसकी कब्र तंग कर दी जाती है और वो पछताने लगता है। ये सब हमें डराने के लिए नहीं बल्कि जगाने के लिए कुरान पाक में बताया गया है। तो हमने कोशिश करनी है कि हम नेक इंसान बनकर जिंदगी गुजारें, ताकि हमारी कब्र भी रोशन हो, हमारा रब भी हमसे राजी हो, और क़यामत वाले दिन जो है हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हमसे राजी हों। उलमा फरमाते हैं कि कब्र का पहला दिन सबसे मुश्किल होता है। अगर ये दिन आसान हो गया तो आगे के मराहिल भी आसान हो जाते हैं। इसीलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें कसरत से दुआ सिखाई है, अल्लाहुम्मा आजिरना मिनन नार, ए अल्लाह हमें कब्र के अजाब से बचा, आमीन सुम्मा आमीन। आइए देखते हैं कौन से अमाल हैं जो कब्र में रोशनी बन जाते हैं। 5 वक्त की नमाज, ये वो चीज है जो इस्लाम में अमल करने के लिए सबसे पहली है। ये नमाज के बगैर इंसान काफिर कहलाता है। मुसलमान और कुफर में फर्क करने वाली चीज ही नमाज है। अब हमें ये देखना है कि क्या हम नमाजों की बाकायदगी से जो है वो अदायगी करते हैं कि नहीं, और अगर करते हैं तो कैसे करते हैं।
کیا ہم نماز کا حق ادا کرتے ہیں؟ یعنی کہ جس طرح سے ہمیں بتایا گیا ہے اسی طرح سے نماز ادا کرتے ہیں، یا بھی بھاگ بھوگ کے ہم جو بس خالی سجدے دے کے ہم لوگ اٹھ جاتے ہیں، یا صرف ہم بس اپنا بوجھ اتارتے ہیں اپنے سر سے؟ کیونکہ جب تک نماز ہم ادا نہیں کرتے ہمارے دل میں ایک بے چینی سی رہتی ہے کہ ہمیں نماز نہیں پڑھی۔ تو جن کو نماز پڑھنے کی عادت ہوتی ہے لیکن نماز کی طرف دل نہیں لگتا، لیکن پھر بھی نماز ادا کرتے ہیں، تو وہ اس کو بہت سمجھ کے ادا کرتے ہیں۔ لیکن اگر محبت سے ادا کی جائے تو اس نماز کا فائدہ ہی کچھ اور ہے۔ تو ہمیں کوشش کرنی ہے کہ ہم 5 وقت کی نماز پڑھیں، اور وہ بھی بالکل اسی طریقے سے جس طریقے سے ہمیں بتایا گیا ہے، محبت، خلوص اور سب اسی طریقے سے جو اس کی ادائیگی کا بہترین طریقہ ہے۔ یعنی کہ نماز کو ہم نے اپنی زندگی میں لاگو کرنا ہے، ہمیں نماز ادا نہیں کرنی، ہمیں نماز کو قائم کرنا ہے۔ سچی توبہ، سچی توبہ یعنی کہ ہم ایک گناہ کر رہے ہیں، مسلسل گناہ کرتے جا رہے ہیں، اور جب ہمیں احساس ہو رہا ہے کہ ہم گناہ گار ہیں، ہم سے گناہ ہو رہے ہیں، تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ اس کے لیے سچی توبہ کرنی ہے کہ اے اللہ، میں نے اب تک جو زندگی گزاری، جو گناہ مجھ سے ہوئے، مجھے اس پہ معاف کر دے، میں دوبارہ اس گناہ کی طرف نہیں پلٹوں گا، اور میری مدد فرما تاکہ میں اس گناہ کی طرف نہ پلٹوں۔ ہاں، اگر اس کے بعد بھی اگر آپ سے انجانے میں آپ سے گناہ ہو جاتا ہے، اس پہ کوئی وہ نہیں ہے، مطلب کہ آپ اس پہ معافی مانگ سکتے ہیں دوبارہ سے۔ لیکن اگر آپ پہلے ہی اس نیت سے معافی مانگ رہے ہیں کہ اب جو گناہ میں نے کیے ہیں اس کی معافی مانگ لیتا ہوں، اور یا مانگ لیتی ہوں، اور اس کے بعد جو ہے دوبارہ سے میں گناہ کر لوں گا یا کر لوں گی، نہیں، ایسے گناہ کی کوئی معافی نہیں ہوتی، اور یہ سچی توبہ بھی نہیں ہوتی۔ توبہ تو ہوتی یہی ہے کہ آپ اس نیت سے تو معافی مانگو اللہ سے کہ اللہ، میں دوبارہ اس گناہ کی طرف نہیں پلٹوں گا۔ ہاں، اگر پھر غلطی انسان ہے نا، ہم خطا کا پتلا ہے، تو ہم انسانوں کو شیطان اس گناہ کی طرف لے جائے گا، مائل کرے گا۔ تو اگر تو ہم نے سچی توبہ کی ہوگی تو ہمیں پتا ہوگا کہ ہم نے اس گناہ کی طرف نہیں جانا، اور اگر پھر بھی نادانی میں ہم چلے گئے تو ہمیں احساس ہوگا کہ ہم نے اللہ سے معافی مانگنی ہے، کیونکہ ہم نے اللہ سے پہلے بھی معافی مانگی تھی، تب ہم دوبارہ اس گناہ کی طرف ہم پلٹ چکے ہیں، تب ہم کیا کریں؟ تو ہم دوبارہ سے رب سے معافی مانگنی ہے، شرمندگی ہوگی ہمارے اندر کہ ہم کس منہ سے جائیں گے۔ لیکن اگر ہم نے پہلے ہی سچے دل سے توبہ نہیں کی تو بعد میں بھی ہمیں اس کی شرمندگی نہیں ہوگی۔ اللہ کا ذکر ہمیں کثرت سے کرنا ہے، اللہ کا ذکر چلتے پھرتے ہم نے کرنا ہے، ہمارے اعمالوں سے اللہ کا ذکر ظاہر ہو، ہماری زبان سے اللہ کا ذکر ظاہر ہو، ہر ایک چیز سے ہمارا جو ہے، ہماری ہر ایک چیز سے اللہ کا ذکر ظاہر ہو۔ ہم نے صدقہ دینا ہے، صدقہ اللہ کی راہ میں کوئی مال خرچ کر دینا اپنا، یا کسی کی مدد کر دینا، یا مسکرا کر ہی کسی کی طرف دیکھ لینا، یہ بھی صدقے کی ایک علامت ہے۔ اچھا اخلاق ہونا چاہیے ہمارا، سب کے ساتھ ہم نے اچھے طریقے سے پیش آنا ہے، سب کی مدد کرنی ہے، سب کے سامنے ہی نہیں بلکہ اس کے پیٹ پیچھے بھی ہم نے اس کے لیے کوئی برائی کا جو ہے وہ اظہار نہیں کرنا۔ لوگوں کو معاف کرنا سیکھیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا رب ہمیں معاف کر دے تو سب سے بڑی چیز جو ہے، ہمیں بھی دوسروں کو معاف کرنا چاہیے۔ ہم دوسروں کو اپنی زندگی میں کوئی غلطی کرنے پر معاف نہیں کرتے، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا رب ہمیں معاف کر دے، ایسا نہیں ہوتا۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کی غلطیوں پر پردہ ڈالا جائے، آپ کی غلطیوں کو نظر انداز کر کے آپ کا رب آپ کو معاف کر دے، تو سب سے پہلے آپ اس کے بندوں کو معاف کرنا سیکھیں۔ اور سب سے امپورٹنٹ چیز، والدین کی خدمت۔ والدین کی خدمت ہم پر فرض ہے اپنی زندگی میں۔ اگر ہمارے ماں باپ ہیں تو ہمیں ان کی خدمت کرنی ہے، کیونکہ ان کی خدمت کے بغیر ہم جنت نہیں حاصل کر سکتے، اپنے رب کو راضی نہیں کر سکتے۔ یہ سب اعمال قبر میں انسان کے ساتھ ہوتے ہیں۔ ہم سوچتے ہیں ابھی تو وقت پڑا ہے، ابھی تو جوانی بھری پڑی ہے، ابھی تو زندگی بہت باقی ہے، ہمیں 70-80 سال تک جینا ہے، تو ہم لوگ تب جا کے توبہ کر لیں گے، تب نیکیوں کی طرف لوٹائیں گے۔ نہیں، حقیقت یہ ہے کہ موت کسی کو وقت بتا کر نہیں آتی۔ ہم نے اپنی زندگی کا، اپنی موت کا وقت مقرر نہیں کیا، بلکہ ہمارے رب نے وقت جو ہے مقرر کیا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں آج بہت سارے لوگ ایکسیڈنٹ میں فوت ہو رہے ہیں، بہت سارے لوگ سر درد یا کینسر یا بخار اس طرح کی بیماریوں میں مبتلا ہو کر فوت ہو رہے ہیں۔ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ جو ہے کس طرح کس کو اٹھانا ہے، کس ٹائم اٹھانا ہے، کس ٹائم کس کی واپسی کرنی ہے اپنی طرف۔ تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ آج ہی آپ لوگ پلٹ آئیں۔ کتنے لوگ ہمارے درمیان نہیں ہیں جو بالکل کل تک ٹھیک تھے، ان کو کچھ بھی نہیں تھا، ہنستے تھے، مسکراتے تھے، ان کو بھی یہی لگتا تھا کہ ہم نے بہت لمبا عرصہ جینا ہے، اس لیے وہ جو ہے اپنی دنیاوی زندگی کی تیاریاں کر کے رکھتے تھے کہ ہمیں کل کے لیے اس سامان کو تیار کر کے رکھنا ہے، لیکن آج وہ نہیں ہے۔
اللہ کی رحمت کا دروازہ ابھی بھی کھلا ہوا ہے. جب تک سانس چل رہی ہے توبہ قبول ہوتی ہے. اللہ ہمیں موقع دیتا ہے کہ ہم پلٹ آئیں اور اپنی زندگی سنبھالیں. قیامت جو ہے نا ہماری تب واقع ہوتی ہے جب ہم مر جاتے ہیں، جب ہم مر جائیں گے. اصل قیامت تب ہوگی. ہمیں لگتا ہے قیامت بہت دور پڑی ہے، جب سب کو زندہ اٹھایا جائے گا دوبارہ سے. نہیں، وہ اصل قیامت تو ویسے وہ بھی ہے، لیکن انسان کی قیامت، اپنی ذاتی قیامت تب رونما ہوگی جب وہ اس دنیا سے رخصت ہو جائے گا. تب اس کا فیصلہ ہوگا کہ اس نے جنت میں جانا ہے کہ جہنم میں جانا ہے. اس کی قبر روشن ہوگی کہ تاریکی ہوگی. تو اپنی زندگی کو سنواریں. آئیے آج ایک وعدہ کریں کہ ہم نماز کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں گے، گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں گے اور اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ قبر کا پہلا دن یا تو سکون کا ہوگا یا پچھتاوے کا. اللہ ہم سب کو قبر کے عذاب سے محفوظ رکھے اور اپنی رحمت میں جگہ دے. آمین ثم آمین. اگر میرا یہ بیان، میری ویڈیو آپ لوگوں کو اچھی لگے تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا اور میرے ٹک ٹاک کو ضرور فالو کیجیے گا. مجھے دے اجازت. اللہ حافظ.